اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، بہنوں، بھائیوں، چھوٹے بڑے سب کو میرا سلام اور دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کی توفیق دے اور مجھے پڑھنے کی توفیق دے، اور جس ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری عاقبت آخرت اچھی کر دے۔ یا اللہ حضور پاک کے صدقے میں سب غمی دنیا مٹا دے اور حوض کوثر نصیب کر دے، ایمان والی موت دے دے، اچھی موت دے دے۔ یا اللہ پرصراط آسان فرما دے۔ حضور کے صدقے سے، حضور کے وسیلے سے آپ سے دعائیں کرتے ہیں، آپ قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چھوٹے بچوں، اچھی طریقے سے وضو کر کے، اچھے طریقے سے وضو کر کے اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے، اور جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے آسم دربار کے جنت کے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انا انزلنا جو ہے نا وضو کے بعد وہ بھی پڑھنی چاہیے، یہ بھی افضل ہے۔ اور یا ہے یا قیوم، اس کو بھی 21 بار پڑھ لیں، یہ بھی افضل ہے۔ اور ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو آخرت میں ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے آخرت بڑی مشکل ہے، بہت اوکھی ہے منزل۔ جو کچھ ہوگا اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے ہوگا، ورنہ ہمارے پلے کا ہم تو خالی ہیں۔ بس اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تو خالی ہیں، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا غیاث المستغفرین، اے وہ جس کو اکیلا ہے، تنہا ہے، وا الہکم الہ واحد، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی وزیر نہیں، سب کچھ اس کی مٹھی میں ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اگر اس کی مٹھی بند ہو جائے تو کوئی کھول نہیں سکتا، اگر کھول دے کسی کے لیے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھاگنا نہیں چاہیے ادھر، بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ 11 بار سورۃ مزمل ہر روز جن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، اللہ رزق فراغ فرما دیتا ہے۔ یا مالک یا رزاق کو یہ تسبیح کر لیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اس سے اللہ تعالیٰ بڑا رزق فراغ فرماتا ہے۔ بیماریاں، تنگ دستیاں سب دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ رزق جو ہے نا، یہ رزق سے روٹی آتا ہی نہیں ہے، یہ علم، یہ ہدایت، یہ بھی سب کچھ رزق ہی ہے۔ اللہ سے رزق، اللہ سب کو رزق وسیع ہے، اللہ تعالیٰ سب کی رحمت کرے۔ اور جب بھی دعا مانگے امت کے لیے مانگے، اپنے اکیلے کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے۔ یا اللہ ساری امت کے لیے مانگے، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یا اللہ امت محمد کو دے دے، بیماریوں سے شفا دے دے، تنگ دستیوں سے بچا لے، یا اللہ ان پہ رحم کر دے، امت محمدیہ پہ رحم کر دے، حضور کی امت پہ رحم کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی
اپنی امت کے لیے روتے رہیں، حضور کی امت کی پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آپ بھی تو امت میں ہی شامل ہیں نا، ہم بھی تو امت میں ہی شامل ہیں، سب کے لیے کریں، پہلے آپ کا بھلا ہو جائے۔ اور پھر روزے میں سے جب صاحب اپنی اپنی سب کو پڑھی ہوگی، اس وقت میں آپ یہی پکار رہے ہوں گے، امتی امتی امتی، سب دیکھیں گے کہ یہ کون ہے جو اپنی امت کو پکار رہا ہے۔ تو یہ آپ نے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت سے محبت ہے۔ ساری زندگی غاروں میں بھی اس امت کے لیے روتے رہے، یا اللہ میری امت میری امت۔ پھر شفاعت مانگی اللہ سے، اللہ نے کہا تھا یا تو یہ بتا کہ تمہاری یاری امت کو بخش دوں، یا یہ بتا کہ تمہیں شفاعت، آپ نے کہا نہیں میری شفاعت کا دے دیں۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ شفاعت کا حق مجھے ہوگا تو میں ساری امت بخشوا لوں گا، اس طرح تو آری پہ دوڑ نہیں جائے گی۔ آپ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے ہاتھ میں سب کچھ دے دوں، تم تو کسی کو بھی دوڑ میں جاؤ، دوڑ بھی تو میں نے بھرنی ہے نا۔ تم تو اتنے رحم دے لو گے، تم تو کسی کو جانے ہی نہیں دو گے جہنم، تو جہنم بھی تو میں نے بھرنی ہے۔ اتنے ان کی باتوں کا کیا کہنا کہ ان کی باتیں تو ختم نہیں ہو سکتی کبھی، ان کا اخلاق، ان کی سیرت، ان کی صورت، کچھ بھی جو ہے کوئی اس کا حساب کتاب ہے ہی نہیں، نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، ہماری زبان کہاں تعریف کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی۔ بس ان کے صدقے میں اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان کے صدقے میں، حضور کے یاروں کے صدقے میں، حضور کے ماننے والوں کے صدقے میں، صحابہ بدر کے صدقے میں، یا ایسے ان کو ہمارے اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمائے، اور ان کو ہدیہ کیا کریں، اعمال کا ہدیہ کیا کریں، صحابہ بدر کو بھی، حضور کے یاروں کو بھی، اہل بیت کو بھی، یہ سب بزرگان دین کو بھی۔ یہ تھوڑا بہت پڑھ کے ایک دفعہ حرم شریف، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے سب کو ہدیہ کر دی۔ اور یہ جہاں تک بھی بزرگوں سے جہاں تک بھی سنایا کہ جو فرشتے ہیں نا چاروں، ان کو بھی ہدیہ کیا کریں، اعمال کا ہدیہ کیا کریں، درود پاک پڑھ کے ان کا ہدیہ فرشتوں کو دیا کریں۔ اور پھر جب جان نکالنے آئیں گے تو خوش آئیں گے، ہنستے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس۔ اللہ ہمارا ہم کر دے گا، ایسا ہی کرے، اچھا کرے۔